بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس نشست میں آپ کے سامنے 12ویں پارے کی تلخیص ذکر کی جائے گی۔ 12ویں پارے کی ابتدائی میں پوری کائنات والوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو اس عقیدے سے مزین کیا جا رہا ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رازق حقیقی اللہ ہی ہے، اور اسی نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اور اس کا عرش پانی پہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک مومنین اور کافروں کے درمیان ایک فرق کیا جا رہا ہے۔ جب ان پر نعمتیں کی جاتی ہیں اور جب ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو یہ دونوں کیا کہتے ہیں۔ کافروں پر جب رب العالمین کی نعمتیں ہوتی ہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جب ان سے نعمتیں چلی جاتی ہیں تو یہ مایوس ہوتے ہیں، ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں، نا امیدی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جبکہ ایمان والے نعمت کے آنے جانے پر دونوں صورتوں میں اللہ سے تعلق اور محبت ویسے ہی رکھتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ رب کی رحمت ہو جائے ایمان والوں پر تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب رب کی رحمت اور نعمت یہ ان سے چلی جائے تو یہ رب کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی اور صدیوں تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے، لیکن بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے، اور بلکہ لوگوں نے آپ کو سخت اذیتیں بھی دی، تکلیفیں دی۔ آخر کر رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب نازل ہوگا، اور عذاب طوفان کی صورت میں نازل ہوگا، لہذا آپ اس طوفان سے پہلے ایک کشتی تیار کریں اور اس کے اندر اپنے گھر والوں کو اور ساتھ ایمان والوں کو اور جانداروں کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی تیار فرمانا شروع کی۔ ان کے سردار آ کر دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ اس کو اب اور کوئی کام تو ہے نہیں، اب اس نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی ہے، جبکہ دور دور تک پانی کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے وحی کے ذریعے کشتی کو تیار کرنا شروع کی۔ تیار ہو گیا تو اللہ کی طرف سے علامات کا ظہور ہوا کہ تنور سے نکلے گا اور یہ ساری جگہ پہ پھیل جائے گا پانی۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیا، ایمان والوں کو بھی سوار کیا، اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو بھی اس جہاز کے اندر رکھا تاکہ بعد میں طوفان کے بعد ان جانوروں سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور ان جانوروں کی ایک نسل بھی باقی رہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے اور ایمان والے سب جہاز میں سوار ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اپنے ستیلے بیٹے کنعان کو بھی حکم فرمایا تم آ جاؤ، تو وہ کیونکہ کافر ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی اس نے بات نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ارشاد فرمایا جیسے ہی تم کشتی پر سوار ہو تو یہ پڑھتے ہیں انہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ وہ لوگ جو کشتی پر سوار ہوتے یہ دعا پڑھتے آتے، اور ان کے سوا باقی سب لوگ طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب اور مرجب کو ایک کشتی پر سوار ہوئے اور 10 محرم اور حرام کو جودی پہاڑ پر جا کے اترے۔ پورے 6 ماہ تک طوفان رہا۔ محترم، نافرمان قوموں پر عذاب الہی نازل ہوتا رہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے نسلیں برباد کر دیتا ہے، ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یقیناً اس سے ایمان والے بھی متاثر ہوتے ہیں، دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو دشواریاں جھیلنا پڑی، 6 ماہ تک وہ پانی کے اندر رہے۔ موجودہ صورتحال ہمارے سامنے ہے، جیسے کرونا وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، یہ اصل میں عذاب تو قوم کفار پہ ہے، تو اس سے متاثر ایمان والے بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایمان والوں کو اس آزمائش میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے ہوئے امتحان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں قوم عاد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس قوم کی طرف دعوت و توحید دینے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ قوم بھی راہ راست میں نہ آئی، الٹا حضرت ہود علیہ السلام پر انہوں نے سختیاں کی اور مذاق اڑایا۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی عذاب سے ان لوگوں کو ڈرایا اور فرمایا کہ اگر تم نہ سدھرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے بدلے ایک اور اچھی قوم لے کے آئے گا۔
اور تم پر عذاب مسلط فرما دے گا۔ لیکن یہ لوگ نہ سدھرے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی اور توحید کی دعوت دی، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی دوسری اقوام کی طرح اپنے انبیاء کرام کو علیہ السلام کو جیسے وہ جواب دیتی ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے ایسے ہی جواب دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہمیں اس پتھر سے اونٹنی نکال کر دے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے اس پتھر سے اونٹنی باہر آتی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ قدرت کا معجزہ ہے، اور یاد رکھنا اس کو بری نیت سے مت دیکھنا اور اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو اذیت مت دینا۔ یہ لوگ اسی طرح سرکشی پہ رہے، ہٹ دھرمی پہ رہے، نافرمانی پہ رہے، اسی طرح انہوں نے اس ناقۃ اللہ کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو اذیت دی۔ چنانچہ 3 دن کے بعد اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور یہ صبح چنگھاڑ آئی اور تمام یہ منکرین ظالم لوگ صبح گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے، ہلاک ہو گئے۔ پھر آیت نمبر 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آ پہنچتے ہیں اور فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور اجنبی مہمان بن کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کو ذبح کیا، ان کے سامنے بنا ہوا گوشت رکھا اور ان کو کھانے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے دیکھا مہمان کھانا نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈر سا محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھ کر یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوفزدہ ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، انہیں ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف سے حضرت اسحاق اور آپ کے پوتے یعقوب کی بشارت دیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس پر حیرت کی اور یہ کہا کہ ہم تو دونوں بوڑھے ہیں، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں تو بانجھ ہوں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اہل بیت ابراہیم تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہوتا گیا اور وہ قوم لوط کے بارے میں تھوڑا بحث و مباحثہ کرنے لگے، یہاں تک کہ فرشتوں نے عرض کی اے ابراہیم اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب کے متعلق انہیں بتاتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ راتوں رات اس جگہ سے منتقل ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر باہر نکل جائیں اس بستی سے، تو اللہ رب العالمین علی صبح اس قوم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پھر ان ظالم لوگوں کو آسمان سے لگاتار پتھر آتے ان پر برستے تھے۔ پھر پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پھر ان ظالم لوگوں کو آسمان سے لگاتار پتھر آتے ان پر برستے تھے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور فطر و فساد سے منع فرمایا، کم ماپنے کم تولنے سے منع فرمایا اور انصاف سے کام لینے کا حکم فرمایا۔ آپ کی قوم نے تبلیغ کو قبول کرنے کے بجائے آپ کا مذاق اڑایا، عبادت کا مذاق اڑایا اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں برقرار رہے۔ پھر انہیں قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کا انجام بھی بتایا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی انجام بتایا گیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کے بارے میں مطلع کیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا اور پوری قوم کو ایک گھاٹ نے ختم کر دیا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نوّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن